شاعر میر حسن 11ویں جماعت 1727 سے 1786 تعارف، علمی اور ادبی خدمات، شاعرانہ خصوصیات، منتخب اشعار۔ میر حسن اردو کے کلاسیکی دور کے اہم شاعر ہیں جنہیں خاص طور پر ان کی مثنوی سحر البیان کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ 18ویں صدی کے عظیم شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں اور اردو زبان و ادب کی ترقی میں ان کا کردار اہم رہا ہے، بے حد اہم رہا ہے۔ تعارف: میر حسن کا پورا نام میر حسن بن میر غلام حسین تھا۔ وہ 1727 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق علمی اور ادبی خاندان سے تھا۔ میر حسن کے والد میر غلام حسین خود بھی ایک عالم اور شاعر تھے جن سے میر حسن نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ میر حسن ایک سنجیدہ، متین و باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ وہ تصوف کے رجحانات بھی رکھتے تھے جو ان کے کلام میں جھلکتے ہیں۔ ان کی شاعری میں اخلاقی اقدار اور انسانی ہمدردی کے جذبات گہرائی سے محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ علمی اور ادبی خدمات: شاعری کا اسلوب: میر حسن کی شاعری میں سادگی روانی نمایاں ہے۔ جذبات، محبت، فطرت، اخلاقی موضوعات کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ ان کا کلام اردو شگفتی اور شائستگی پیش کرتا ہے۔ مثنوی سحر البیان ادبی کارنامہ ہے۔ سحر البیان رومانوی مثنوی گل و جمن میں محبت و فضائل قربانی اخلاقیات کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ سحر البیان کو اردو کی بہترین مثنویوں میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں کہانی کے ساتھ زبان کے خوبصورتی، تشبیہات، استعارات و محاوروں کا بہترین استعمال کیا گیا ہے۔ تصانیف: دیوار میر حسن، تذکرہ شعرائے اردو، مثنوی سحر البیان۔ زبان کی خدمت: میر حسن نے اردو زبان کو سنوارنے میں عوام میں مقبول کیا، ہندی کے عناصر سے مزین کیا، خوبصورتی ادبی زبان کی شکل دی۔ ان کے ادبی کارنامے ایک سنگی میل حیثیت رکھتے ہیں، آج بھی دلوں کو متاثر کرتے ہیں۔ ہمیشہ خدمات یاد رکھی جائیں گی۔ وفات: میر حسن کا انتقال 1786 میں ہوا۔ ان کا نام آج بھی اردو ادب کے عظیم شعراء میں شامل ہے، آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ میر حسن کی شاعرانہ خصوصیات: نمبر 1، زبان کی سادگی اور روانی، نہایت سادہ اور سادگی اور روانی ہے ان کی زبان میں۔ نمبر 2، تشبیہات اور استعارات کا استعمال خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ مثال: فطرت کے مناظر محبت کی کیفیات کو بیان کرتے ہیں اور اکثر فطرت کے مظاہر کا سہارا لیتے ہیں۔ نمبر 3، رومانوی عناصر، ان کی شاعری میں محبت، وفاداری، جذبات کا گہرائی کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 4، اخلاقی اصلاحی پہلو، کی شاعری میں اخلاقی تعلیم، اصلاحی خیالات کا عنصر نمایاں ہے۔ مثنویوں میں سماجی برائیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، اخلاقی قدروں کو فروغ دیتے ہیں۔ نمبر 5، فطرت کا عکس، فطرت کے مناظر کو بڑی باریکی سے بیان کیا۔ ان کے اشعار میں فطرت کی خوبصورتی، رنگینی اور سکون کا عکس ملتا ہے جو قاری کے ذہن کو تازگی بخشتا ہے۔ ڈرامائی انداز، ان کی مثنویوں میں ایک ڈرامائی عنصر بھی پایا جاتا ہے جو کہانی کو دلچسپ اور جاندار بناتا ہے۔ کرداروں کے مکالمے اور جذباتی مناظر قارئین کو جکڑ لیتے ہیں۔ قومی اور تہذیبی عکاسی، تہذیب و ثقافت کا بھرپور عکس ملتا ہے۔ رویوں، محبت کے اخلاقی اقدار کو پیش کرتے ہیں۔ موسیقیت و غنائیت میں موسیقیت و غنائیت کا احساس ہوتی ہے، یہ وجہ کہ مثنوی سحر البیان کے گیت کی طرح بہتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ قصہ گوئی کی مہارت: میر حسن کو قصہ گوئی میں مہارت حاصل تھی۔ منظر نگاری، جذبات کا اظہار، قاری کو خود اس کا حصہ محسوس کرتا ہے۔ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر: میر حسن کی شاعری میں عشق مجازی اور عشق حقیقی کا فلسفہ بھی ملتا ہے جو انسان کو خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ خصوصیات نے اردو شاعری میں ایک راہ ہموار کی۔ ان کلام آج بھی اردو ادب کی دنیا میں زندہ ہے۔ منتخب اشعار: میر حسن کی مثنوی سحر البیان اردو ادب کی شاہکار تخلیق ہے۔ حسن عشق، فطرت، انسانی جذبات نمایاں ہیں۔ محبت ہی سب کچھ سکھاتی ہے یارو، یہ دل کو دلوں سے ملاتی ہے یارو۔ حسن والوں کا عشق پر زور کیا، یہ تو وہ آگ ہے جس میں سب جل گیا۔ خدا ہی نے دی حسن کو یہ روشنی کہ سب دیکھ کر کہتے ہیں واہ واہ جی۔ چمن میں بہار آئی، رنگینیاں ہوائیں بھی لائی، خوشبو کی گھٹائیں۔ نظر جب پڑی عشق کی جھلک پر تو دل ہو گیا بے قرار ایک پل پر۔ دل کی حالت نہ پوچھو کہ کیا ہو گیا، محبت کا پہلا نشہ چھا گیا۔ سحر البیان محبت، قربانی، وفاداری کے خوبصورت جذبات کو پیش کرتی ہے۔ فطرت کی منظر کشی کو خوبصورتی سے شاعری میں سمویا گیا ہے۔ اخلاقی پیغام، اس میں اخلاقی تعلیم، انسانی رویوں کو خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔